وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا. حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے. موصل کے مقابلے نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر پیغمبر بنا کر بھیجا. آپ کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم. قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ کے نام پر ہے. حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. صرف یہی نہیں، دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی. جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے. آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا. یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا. قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے. صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا. جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا. تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں میں سے ایک میدان میں نکل آئے. عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے. تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا. ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا. جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا. اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے. وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے. آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا. کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی اور نہ پیچھے ہٹتی. کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے. ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے. اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا. بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے. کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی
تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔ لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورہ صافات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں پر پھراتی رہی۔ بعض افراد نے 7 اور بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت 6 گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کی پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا باعث بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں، باقی اجزاء محض تاریخی روایت پر مشتمل ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی، پر اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دی، یہ سمندری جانور کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ سورہ صافات 145-46۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس اور زید رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے بچے کی طرح آپ کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح نرم و نازک تھے اور بدن پر کچھ بھی نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ سورہ صافات 143-44۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء 87-88۔ حضرت سعد سے مروی ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ابن کثیر۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدق دل کے ساتھ عاجزی و آہوزاری کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا لیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک و کفر پر ڈھٹائی سے جمی رہی اور عذاب کی باتوں کو مذاق سمجھتی رہی، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ سورہ یوسف 98۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے جب نزا کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام سے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين۔